بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ راہ اور سواری رکھنے والے پر حج واجب ہے۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور اس کے بعد کمزوری یا معذور ہونے کی وجہ سے وہ خود حج پر روانہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسلمان کو اپنی جگہ پر حج پر بھیجے۔ ناظرین، زیادہ راہ اور سواری رکھنے والے ہر شخص پر حج واجب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ راہ اور سواری۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ کتاب و سنت سے اس کی فرضیت ثابت ہے اور امت کا اس فرضیت پر اجماع ہے۔ حج کی فرضیت کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر آیا ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی کفر کی راہ اختیار کرے یعنی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ اس حدیث میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کہ کون سی چیز حج کو واجب کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز تو ذات راہ بتائی ہے، جس سے مراد ہے کہ اتنا مال جو سفر حج میں جانے اور آنے کے اخراجات کو پورا کر سکے، اور دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ اس کے پاس کوئی سواری ہونی چاہیے جس پر سوار ہو کر وہ بیت اللہ تک پہنچے۔ اگرچہ حج کے واجب ہونے کی شرطیں اور بھی ہیں، مگر یہاں بطور خاص ان دو ہی کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دو شرطیں ایسی ہیں جو حج کے لیے بنیادی اور ضروری اسباب کا درجہ رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں حج کے لیے استطاعت رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اس کا مطلب انتہائی وسیع ہے۔ فقہا کے نزدیک اس میں ایک درجہ ذیل باتیں بھی شامل ہیں۔ صحت و تندرستی ہونا، بیمار، اندھے اور لنگڑے اپاہج پر حج فرض نہیں۔ دوسرا، قادر ہونا یعنی اس قدر مال ہو کہ اخراجات سفر برائے سواری، رہائش اور خوراک موجود ہو، دوسروں کا دست نہ کرنا بنے۔ جیم، اہل و عیال میں جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے ضروری اخراجات کے لیے اتنا مال ہو کہ اس کے واپس آنے تک ان لوگوں کے لیے کافی ہو۔ اگلی بات، راستے میں امن ہونا یعنی راستہ محفوظ ہو، جان و مال کا خوف نہ ہو، مثلا جنگ، فسادات، سفر کے دوران لوٹ مار وغیرہ جو ہے کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جیسے جیل یا مال کا خوف نہ ہو، مثلا جنگ، فسادات، سفر کے دوران لوٹ مار وغیرہ، تو ان کے معاملات اگر موجود ہیں تو اس شخص کو رعایت دی جا سکتی ہے۔ مندرجہ بالا 5 شرائط کے ساتھ عورت پر حج کی فرضیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے۔ کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ محرم کے بغیر حج کے لیے جائے۔ محرم ہونے کی شرط کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات کہ عورت کا محرم اس کا شوہر ہے یا ہر وہ شخص جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ دوسرا، سفر حج میں عورت کے محرم کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ نابالغ بچے حج میں محرم کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، اور بالغ ہونے کا اعتبار کم از کم 15 سال کی عمر ہے، اور اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ اس کے اندر سوجھ بوجھ بھی پائی جاتی ہو۔ نیز عورت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عدت کے ایام میں نہ ہو۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب دلیل ہے۔ قرآن کی اس آیت کا اختتام اللہ کی جانب سے ایک سنگین دھمکی سے ہو رہا ہے، یعنی اگر تم استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ وہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، البتہ سارے کا سارا نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ ناظرین، حج کا بدل کیا دیا جا سکتا ہے؟ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اور وہ اس کے بعد کمزوری یا معذور ہونے کی وجہ سے خود حج پر روانہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور مسلمان کو اپنی جگہ حج پر بھیجے جو اس کی طرف سے حج کرے۔ ایسے ہی وہ عورت جس پر حج فرض ہو گیا ہو مگر اس کے پاس کوئی محرم یا شوہر نہیں ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکے تو وہ اپنی جگہ کسی اور کو حج کے لیے بھیج دے۔ ایسے ہے اگر کوئی شخص وصیت کر گیا ہو تو اس کے مال سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ اگر مال کے 1/3 سے حج بدل ممکن ہو تو ورثاء پر وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور ہر ذی استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کی استطاعت اور اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔